جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ساری کائنات اس سے وابستہ ہے، اس سے منسلک ہے اور اس کا تعلق موجود ہے. عاجزی وہ چیز ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو پروردگار عالم میں نہیں ہے. اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رب کل ہے، الہ کل ہے، سب دینے والا ہے، سب چھیننے والا ہے، مگر اللہ ہرگز عاجز نہیں ہے. جو خوبی پروردگار میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے. مخلوق کو بغاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. عاجزی اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے. میں لوگوں کو جب لوگ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بڑا لو کرتا ہے. عاجزی کیا ہے؟ جب آپ میں کبر کی کوئی رمز نہ رہی تو آپ عاجز بندے ہیں، عام بندے ہیں، عزت کرنے والے، ڈرنے والے، یہ سمجھنے والے کہ آپ کا سب کچھ اللہ کے پاس ہے، آپ کے سانس بھی اللہ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. جب اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بے اختیارہ ہوں، پھر آپ عاجز بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. سارے اختیار جب آپ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس. تمریت کیا ہے؟ بہت آسان بات. اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں گنواتا ہے، نعمتیں بتاتا ہے، نعمتیں پہنچاتا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مگر ان کی طرف سے کسی معاوضے سے بالکل سمد میں ہے، بے نیازی میں. سمدیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا. اللہ کا سورج فصلیں پکا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، آپ کی فصلوں سے پانی اڑا رہا ہے، آپ کو دھوپ دے رہا ہے، آپ کو حرارت دے رہا ہے، آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ سورج اللہ کی سمدیت کا ایک مظہر ہے. بارش برستی ہے، سب کے کھیتوں پہ برس رہی ہے، پانی دے رہی ہے، پینے کا، نہانے کا، کھیت سیراب کرنے کا، گھروں کو صاف پاک کرنے کا. آپ بارش کو کیا دیتے ہیں؟ تو بارش سمدیت کا ایک روپ ہے. سمدیت بنیادی طور پہ کیا چیز ہے کہ تمہارے لیے اللہ ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہے، مگر تم سے اس کے معاوضہ نہیں چاہتا. اگر جنت کی بات بھی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، بخشش کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، آخرت میں انعامات کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے. اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے. جو اللہ آپ کی طرف سے کسی بھی نفع نقصان سے آزاد ہے، یہی سمدیت ہے. آپ اللہ کا نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، نہ اسے بڑا کر سکتے ہیں، نہ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ اسے امیر کر سکتے ہیں، نہ اسے غریب کر سکتے ہیں. وہ جو ہے، جس طرح کا ہے، جیسا ہے، بھرپور ہے، مکمل ہے، اور آپ کی طرف سے کسی معاوضے سے بے نیاز ہے. تو سمدیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا، کچھ نہ لینا. جب یہ کوالٹی کسی مرد خدا میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے اپنانا تقریباً ناممکن کے قریب ہے. ہمیں تو حاجات ہیں، سونے کی، پیشاب کرنے کی، پخانہ پھرنے کی، کھانا کھانے کی، غصے کی، نفرت کی، محبت کی، چاہت کی. ہماری تو بہت سی حاجات ہیں، ہم تو اولاد کی محبت میں مجبور ہیں. تو جو حاجات میں پھنسا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں ہو سکتا. جو اس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہوتی. تو جو مخلوق اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دو کو دیتا ہے، لیتا نہیں، کچھ بھی نہیں لیتا، صرف دینے پہ کمر باندھ لی ہے، وہ سمدیت کی پریکٹس کے نزدیک ہو جاتا ہے. اب تیسری بات آپ نے کی ہے توحید. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے. دونوں میں جب اللہ تنہا ہوتا ہے تو تب توحید مکمل ہوتی ہے. پرسنالٹی میں کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، کوئی باپ نہیں اللہ کا، کوئی بہن نہیں اللہ کی، کوئی بیوی نہیں اللہ کی، کوئی اولاد نہیں اللہ کی. یہ پرسنالٹی ہے، اس کے نسب میں کوئی نہیں ہے. سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر. میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر. اس میں نے یہی کہا تھا
کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ذلت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کوئی 6 سال پہلے کی۔ میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی، گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے، پلٹ پلو واپس ریورس لگاؤ، 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں، یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی، 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات۔ دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا۔ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غار ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو، راضی کیسے کرو گے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں، صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا شکوہ صبح، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے، ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر لے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں، بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھی، کتنی استعمال ہو رہی تھی، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے۔ باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے۔ غربت قومی مسئلہ ہے، یہ تب تک دور نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان، ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور میرا شکر گزار بندے بنو، رزق کی تقسیم میرے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ کملی والے کا فرمان ہے، میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو ہم مفلس ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے۔ ایک طریقہ یہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے۔ بھیک سے نفرت کرنی، انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے اور بری چیز ہے وہ بھیک ہے۔
ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر، دوسرے نمبر پر اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ ماؤ زیدن چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو۔ اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے۔ دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی ہے، ریٹائر لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائر لوگوں کی زندگی ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں، اور زمین آپ کی بے شمار ہے۔ سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا دو، اشتمال اراضی کے پروگرام بنا دو، مجبور کر دو ذمہ دار کو جس کی زمین ہے کہ اگر تیری زمین بے آباد ہوگی تو گورنمنٹ اس کو لے لے گی، ہائر کر لے گی۔ نوجوانوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا کوئی سڑک ایسی نہ ہو جس کی سائڈیں کچی ہوں، وہ آباد کرنی ہے، کھیت آباد کرنے ہیں، پہاڑوں کو مسمار کر کے ان کو ہموار کر کے آباد کرنا ہے۔ ایگریکلچر ملک بن کے دکھا دو، ہر نوجوان کو استعمال کرو۔ میں چائنا کی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اشش کرتا ہوں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں۔ یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی کے مال پہ زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے جتا ہوا رکھنا ہے تاکہ قوم کی حالات سمر جائیں۔ قرضوں سے 78 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم قرضے ہی دیکھ رہے ہیں، قرضوں سے قوم نکلی نہیں۔ جب تک کام نہیں کرو گے، خود غیرت نہیں کرو گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک فارمولہ ماؤ زیدن نے دیا کہ جتنی آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو سکل ان سکل دونوں طرح کے کام موجود ہیں، معاشرے میں، مملکت میں موجود ہیں۔ ہر بندے کو کام پہ لگا دو، ویلے بندے کو برداشت نہ کرے قوم کسی شکل میں، ویلا کھیت برداشت نہ کرے، ہر حال میں کھیت آباد ہو۔ اور ایک فارمولہ کبیر داس نے دیا امیر ہونے کا، غربت سے نکلنے کا۔ ایک تو ماؤ زیدن نے دیا، پہلے اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، پھر میں نے ماؤ زیدن کو کوٹ کیا۔ اب کبیر داس، جیسے چائنا میں کنفیوشس ہوا ہے، ایسے انڈیا میں کبیر داس ہوا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیغمبروں میں سے تھا یا پیغمبروں میں سے نہیں تھا، مگر جو اس کی سینگ ہے وہ کمال کی ہے۔ کبیر داس کہتا ہے جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ بے پناہ ڈپریشن ہے لوگوں میں، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری پوری آبادی ہی ڈپریشن کا شکار ہے۔ بڑی فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، بے اطمینانی ہے، مایوسی ہے، بے دلی ہے، مستقبل سے مایوس ہیں، ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں، فکر مندی میں پوری قوم مبتلا ہے۔ ٹرسٹ نام کی کوئی چیز اب ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں کسی سے کہوں کہ یار شہد پیا کرو تو جواب دیتے ہیں شہد تو خالص ملتا ہی نہیں، بازار جائے بغیر، شہد تلاش کیے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو خالص ملتا ہی نہیں۔ تو اتنا زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے لوگوں کا، بہت برے حالات ہیں اس میں۔ جسمانی عوارض ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، بہت زیادہ ہیپیٹائٹس پھیل گیا ہے، اے بی سی، کینسر بہت پھیل گیا ہے، شوگر بہت عام ہو گئی ہے، بلڈ پریشر بے شمار ہے، کمر کی درد نے ہر ایک کو جکڑ رکھا ہے، اور شیٹیکا ہے، گردے فیلئر ہیں، ڈائلسس کی مشینیں بڑھ رہی ہیں، بے شمار مسائل کا ہم شکار ہیں۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، 1964 تک جا کے دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، مجھے یہ سب چیزیں پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ جو نئے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو شاید نہ سمجھ پائیں گے، مگر جن کے بال سفید ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہ فرسٹریشن تھی، نہ ڈپریشن تھا، نہ ہیپیٹائٹس تھا، نہ اس طرح کینسر تھا، نہ اس طرح بلڈ پریشر تھا، نہ شوگر تھی،
نہ گردے فیلئر تھے اس طرح، نہ برین ہیمریجز تھا اس طرح. لوگ بڑی اچھی اور صحت مند اور نفسیاتی طور پہ صحت مند اور اطمینان والی زندگیاں گزار کے دنیا سے کوچ کر گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل وداؤٹ ریزن ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. کائنات میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذمے کچھ نہ ہو. یہ مسائل جتنے بھی ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں. خدا نہ خواستہ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے کہ جس نے ہمارے لیے یہ مسائل گھڑے ہوں. اللہ نے نہیں گھڑے. اللہ تو ایک بات قرآن میں کہتا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں، ہم تمہیں عذاب کرنے والے نہیں ہیں. تم ہی آگ میں چھلانگ لگاتے ہو، تم ہی آگ میں کودتے ہو. اللہ تمہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے. یہ سارے عذاب جن کو میں نے ذکر کیا ہے اللہ نے آپ پر نہیں ڈالے. یہ خود پیدا کردہ ہیں، خود خرید کردہ ہیں. کچھ اس میں دین سے متعلق باتیں ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں سود کو نابود کرتا ہوں. پھر دوسری چیز، آپ اگر اپنے ملک میں سچا تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کیا کسی شعبہ زندگی میں سچا مل جائے گا؟ اویلیبل ہے، محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کسی سچے کو؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جھوٹ کو نابود کرتا ہوں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر اپنے عصا مبارک سے بتوں کو گرا رہے تھے، اور زبان مبارک پہ کیا تھا؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو. بطل، جھوٹ، بطل، باطل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں. تو جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ اسلام پر ہے؟ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، جتنی ذہنی بیماریاں ہیں، عدم اطمینان کی ہیں، مایوسی کی ہیں، فرسٹریشن کی ہیں، انگزائٹی کی ہیں، ان کا تعلق ان دو شعبوں سے ہے کہ ہم نے سود کو بھی پکڑا ہوا ہے اور جھوٹ کو بھی پکڑا ہوا ہے. آپ جو مرضی جتن کر لیں، جب تک آپ سود اور جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے سچائی کی طرف نہیں پلٹیں گے، اپنے آپ کو ریورس گیئر نہیں لگائیں گے، آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن اور مایوسیاں اور بددلی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. دو چیزیں آپ کو ہر حال میں چھوڑنی ہوں گی. جتنی مرضی دوائی کھاتے رہیں، اینٹی ڈپریشن لیتے رہیں، شیزوفرینک میڈیسن لیتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ یہ دو بڑی اخلاقی برائیاں ترک نہیں کرتے. یہ ریورس لگانا ہی پڑے گا، یہ برائیاں ترک کرنی پڑیں گی، ورنہ کوئی اور راستہ بچت کا نہیں ہے. جتنا عرصہ چاہیں اپنے آپ کو اور دھوکے میں رکھ لیں. اور ایک تیسری چیز اور ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا. ہمیں شدت اتنی ہے کہ سگے بہن بھائیوں کی بول چال نہیں ہے، بیٹے اور باپ کی بول چال نہیں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے. بہت چھوٹی سی بات کو بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کو گانٹھ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے ایکٹ کرتے ہیں، اپنے رویے اس کے مطابق بناتے ہیں. اور معاشرے میں جب تک کہ معافی عام نہ ہو، معاشرہ کبھی گلزار نہیں بن سکتا، کبھی بہترین ماحول پیدا نہیں ہو سکتا، معاشرہ فلاحی نہیں ہو سکتا. خود اللہ اپنے رسول کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر تند خو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے. تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے. ان سے مشورے کیا کر، ان کی غلطیوں کو معاف کیا کر، اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کر تاکہ میں انہیں بخش دوں. معافی کو وہاں مرکز بنایا گیا، معاشرے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو پراپر طریقے سے کام میں انوالو کرنے کے لیے، ان سے بہترین پروڈکشن لینے کے لیے ان کا معاف کرنا ضروری ہے. اللہ اگر آدم علیہ السلام کو معاف نہ کرتا تو 1,24,000 پیغمبر تھوڑی بھیجتا. معافی کی ابتدا خود پروردگار عالم نے کی. تو جب تک ہمارے ہاں سے معافی اڑ گئی ہے، ہم تو اگر آگے کی کوئی گاڑی رک گئی ہے تو ہارن مار مار کے پورے علاقے کو میں ایک شور مچا دیتے ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. 6 لائنیں بنا دیتے ہیں ٹریفک کی سڑک پہ. اتنے بے چین ہیں ہم لوگ. یہ بھی سب معافی میں آتا ہے.
ذرا سی کسی سے بھول ہو جائے، ذرا سی غلطی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دو، مار دو اس کو، شدت پیدا ہو گئی ہے۔ تو جب تک ہم معافی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور معاف کرنے کی ٹریننگ نہیں ہوگی اور معاف کرنا نہیں سیکھیں گے تو کیا ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے گا؟ کیا اس میں وہ رونقیں آ جائیں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ محلوں میں لوگ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اب گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر گاؤں میں جو پیپل یا بورڈ ہوتا تھا اس کے نیچے محفلیں جمع کرتی تھیں، موڑے ہوتے تھے، چارپائیاں پڑی ہوتی تھی، حکے پڑے ہوتے تھے، پانی کے گھڑے پڑے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے لوگ موسیقی بات کر رہے ہوتے تھے، لوگ فنکاروں کی بات کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے۔ تو جب تک ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا، سود سے جان نہ چھڑائی اور معافی کو شعار نہ بنایا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری ذلت بڑھتی چلی جائے گی، خواری بڑھتی چلی جائے گی، فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس طرح گاڑی میں ریورس گیئر ہوتا ہے، آگے کوئی کھڈا آ جائے، کوئی نالا آ جائے، کوئی پانی آ جائے، کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی اور گاڑی کھڑی ہو، کسی بھی حادثے سے ریورس گیئر اس کو بچاتا ہے، وہ پیچھے پلٹ آتی ہے گاڑی۔ اللہ نے انسان کو بھی یہ اہلیت دی ہے کہ وہ پیچھے پلٹنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جو چیزیں اس نے اڈاپٹ کی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے، ان کو ترک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرانی عادات کو چھوڑنا، جو عادات اس نے بگاڑ سے پیدا کر لی ہوں، انسان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ جب چاہے اپنی عادات کو پیچھے موڑ سکتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر حادثاتی طور پہ کسی کے حالات بدل جاتے ہیں اور وہ اس سے پہلے بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو جب بدحال زندگی میں آتا ہے تو کیا اپنے معاملات چلا نہیں لیتا؟ یہ جو ریورس گیئر ہے یہ پازیٹیوٹی ہے، یہ مثبت طریقے سے آپ کو پیچھے پلٹنا ہے، مثبت طریقے سے بہت سے چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اہل مغرب نے میدا پیدا کیا، اس کے بسکٹ بنائے، اس کی ڈبروٹیاں بنائیں۔ وقت نے ان کو بتایا ہے کہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آج وہ چوکر استعمال کر رہے ہیں، آج وہ سوجی کے بسکٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے معاشرے نے سمجھ لیا ہے، انہوں نے ریورس لگا لیا اپنے آپ کو کہ لوٹ آؤ اصل کی طرف کہ تم جگر کی اور معدے کی بیماریوں سے بچ سکو۔ ہم الٹا اور ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان موجود ہے، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو۔ سفید آٹا، میدا آپ کے لاہور میں تو بہت زیادہ ہے، یہ باریک کھانے میں آتا ہے۔ تمام بیماریاں معدے کی اور جگر کی اس سے لگتی ہیں۔ جن قوموں نے یہ میدا ایجاد کیا تھا، فلور ملیں بنائی تھی اور الگ الگ چھانٹا تھا آٹے کو اور سوجی کو اور میدے کو، وہ چھوڑ رہے ہیں میدا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور ہم پیچھے مڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ صحتیں کیسے بچیں گی آپ کی؟ پہلی چیز تو انسان کی صحت ہے، اس کی ساری زندگی، اس کا کاروبار، اس کی جد و جہد، اس کی کاوشیں، اس کا مستقبل اس کی صحت سے جڑا ہوا ہے۔ کون ٹھیک کرے گا آپ کی صحتیں؟ دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا حالات ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، اگر آپ کا مغرب میں جانا ہوتا ہے، میرا تو جانا ہوا ہے، کہ انہوں نے کھاد ایجاد کی تھی، کیمیکل کھاد، سبزیوں پہ کھاد ڈالتے تھے، سپرے کرتے تھے دوائیوں کا۔ اب اسی مغرب میں انتہائی مہنگی ہیں وہ چیزیں کہ جن پہ کھاد استعمال نہیں ہوتی اور سپرے استعمال نہیں ہوتا، آرگینک فوڈ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں تو اللہ کی طرف سے یہ سارے بندوبست موجود، آپ ان ولایتی کھادوں پہ لگ گئے اور سپرے پہ لگ گئے، اپنی تمام سبزیوں اور پھلوں کو آپ نے زہر آلود کر دیا۔ یہ آپ کو ریورس لگانا پڑے گا، آپ کی صحتیں نہیں بچ سکتی۔ گوشت کا استعمال کتنا تھا؟ میرا اتفاق ہوا ہے دیہاتوں میں جانے کا، تو جب گوشت ہوتا تھا کسی دیہات میں تو گاؤں کی مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا کہ آج فلاں جگہ گائے کا گوشت ہوا ہے یا بکرے کا گوشت ہوا ہے۔ تھوڑا سا استعمال تھا، مجھے اپنا بچپن یاد ہے، ایک پاؤ سے اوپر کسی کے یہاں گوشت نہیں آتا تھا، شوربہ بنتا تھا۔ اب گوشت کا استعمال ہم نے کتنا بڑھا لیا ہے، کلو گوشت پکتا ہے، 2 کلو گوشت پکتا ہے، بھون کے کھاتے ہیں، اور پھر بلڈ پریشر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں، شوگر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں۔ اگر ہم ریورس لگا لیں، جیسے ہمارے بڑے بہترین صحت مند زندگیاں گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ بھی پچھلے 30 سال میں جو برائیاں سیکھی ہیں، کھانے پینے کی بے اعتدالیاں سیکھی ہیں، ان کو ترک کریں۔
لوگ یا پانی پیا کرتے تھے یا لسی یا دودھ. اب تو ڈرنک کی تعداد نہیں آپ گن سکتے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سا کیمیکل ان میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کے جگر کا وہ کیا حشر کر رہے ہیں. کون سمجھائے گا آپ کو یہ باتیں؟ کیسے ریورس گیئر لگائیں گے؟ ریورس گیئر لگائے بغیر کیا خیریت سے گزر جائیں گے؟ کیا چانسز ہیں یہ؟ میں تو نہیں سمجھتا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. میں بہرحال اس کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس میں محفوظ رہیں گے پیچھے مڑے بغیر، آتے چھوڑے بغیر. ابھی میرے ایک دوست گئے ہوئے تھے UK، تو انہوں نے مجھے حیران کن بات بتائی. انہوں نے کہا جی اب وہاں پر مرغی دیسی استعمال ہو رہی ہے، انڈا بھی دیسی مرغی کا استعمال ہو رہا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دوسرے ممالک سے وہ لوگ منگواتے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے یہ چیزیں آپ کو دی تھیں، ان کا رویہ یہ ہے. اب لباس وہاں لوگ سوتی پہن رہے ہیں، سنتھیٹک لباس نہیں پہن رہے، چھوڑ گئے. اس سے جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. صحت کی کنسیڈریشن کی میں بات اس لیے کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول نے سب سے زیادہ ایمفیسائز صحت پہ کیا ہے. اگر آپ کی صحت نہیں ہوگی تو کیا ایمان قائم رہے گا؟ کسی بات پہ عمل کر پائیں گے؟ فالج ہو جائے آپ کو، کومے میں چلے جائیں، کہاں گیا آپ کا ایمان، کہاں گیا آپ کا اسلام؟ ہیلتھ کنسیڈریشن میں نمبر 1 پہ آتی ہے. تو اگر آپ پیچھے پلٹ جائیں گے، ریورس گیئر لگا لیں گے، اپنی گاڑی کو حادثات سے بچا لیں گے، تو آپ کی صحت بچ جائے گی، ہماری قوم بھی صحت مند ہو جائے گی. ورنہ دشمن کو تو ضرورت نہیں ہے ہم سے لڑنے کی. ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں. آپ ہسپتال گن سکتے ہیں، میڈیکل سٹور گن سکتے ہیں، مریضوں کی تعداد گن سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی عمر میں جوان بچے ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہیں. کبھی غور کیا اس بات پہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیمار آدمی دشمن سے لڑ لے گا، مقابلہ کر لے گا، حالات کا، معاشی حالات کا مقابلہ کر لے گا. اب تو چیلنج ایج ہے، ہر چیز میں چیلنج آ رہا ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. اب دیکھیں کمال کی بات ہے کہ ہم نے ہر اچھی عادت چھوڑ دی. اب کسی کو پتا ہے کہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے؟ منہ اندھیرے لوگ جاگا کرتے تھے، سویرے سویرے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، باہر کھیتوں میں جاتے تھے. مستورات اور مرد الگ الگ ٹائموں پہ کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے. کمپلسری واک تھی ان کی، 1.5 کلومیٹر کمپلسری واک تھی، تازہ ہوا تھی. محروم ہو گئے، چھوڑ دیا ہم نے. 11 بجے اٹھتے ہیں، برنچ کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں؟ اللہ کی ہدایات کیا ہیں؟ صبح کی فجر کی اذان کا مطلب یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، جاگو. الصلاۃ خیر من النوم، کہ صلاۃ بہرحال نیند سے بہتر ہے. ہم نے تو سب فراموش کر دیا. ہمیں تو یہی نہیں پتا صبح ہوتی کب ہے. آپ کی نئی نسل کو پتہ ہے یہ؟ میرا نہیں خیال. میں تو دیکھتا ہوں گھروں میں کوئی 11 بجے ناشتہ کر رہا ہے، کوئی 12 بجے ناشتہ کر رہا ہے، اور رات کو 12 بجے 2 بجے 1 بجے 3 بجے سو رہے ہیں. عشاء کی اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھو نماز اور سو جاؤ، جلدی جاگو جلدی سو. وہ ویسٹ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں، جمعے اور ہفتے کی رات کے علاوہ سارا ویسٹ 7 بجے سو جاتا ہے. 7 بجے سو جاتے ہیں. ویرانہ ہوتا ہے بازاروں میں، جائیں جس مرضی مغربی ملک میں چلے جائیں. یہ چائنا ہمارے برابر میں 7 بجے کے بعد کھانا سرو نہیں کیا جاتا وہاں. اور ہم رات کو 2:30 بجے ہمارے یہاں لوگ پیزا کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں لوٹنا پڑے گا. اگر ہم واپس نہ لوٹے، ہم نے ریورس گیئر نہ لگایا، پوری قوم مریضوں کی ہوگی، تباہ ہو چکی ہوگی، برباد ہو چکی ہوگی. جو بیماریاں اس وقت عام ہیں اس میں کالا یرقان ہے، کینسر ہے، گردے فیل ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کمر درد ہے، شٹیکا ہے، ڈپریشن ہے، معدے کا السر ہے، بے خوابی ہے. یہ عام بیماریاں ہو چکی ہیں. ان میں کوئی یہ نہیں اب کہہ سکتے کہ یہ فلاں بندے کو میں نے دیکھا. سب کو لگی ہوئی ہیں، کیونکہ سب نے اپنا نظام زندگی بگاڑ لیا ہے. اللہ کی فرما برداری سے بالکل سریعاً باہر ہو گئے ہیں. اللہ تو کہتا ہے سویرے سو سویرے اٹھو، تھوڑا کھاؤ، سادہ کھاؤ، چکنائی والی غذائیں مت کھاؤ، بھنے ہوئے تلی ہوئی چیزیں مت کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکنائی سے اتنا پرہیز فرمایا کہ بکری کے دودھ میں، اونٹ کے دودھ میں بہت کم چکناٹ ہوتا ہے. وہ بھی جب پیش کیا جاتا تو آپ اس میں پانی ملواتے اور زیادہ لوگوں میں وہ تقسیم فرماتے کہ اس کی چکنائی جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو جائے، پانی ملوا دیتے. اور بھنے ہوئے کھانے میرے آقا نے کبھی نہیں کھائے. لوگ کہتے ہیں نا دستی کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا،
یقیناً پسند تھا، مگر یہ بھی تو دیکھیں تاریخ اٹھا کے